آج فجر میں جھگڑے کے بارے میں حضرت شیخ نے جو فرمایا وہ بتا دیا. اس میں اسی کی تشریح میں فرمایا کہ دوسرا امر جو حدیث بالا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کے باوجود اس کے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھا جانا صورتاً بہت ہی بڑی خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شاید ہمارے نہ معلوم کرنے میں ہی بہتری ہو. نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے. اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار اور عجز کے بعد اللہ کا کرم شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم ایک مرتبہ مسجد تشریف لائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مبادا انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے سے انکار پر کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہ ہوتا. یعنی کہ دین جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے جو طریقے سکھائے گئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے، اس کی محبت بھی لامحدود ہے. اگر ہزاروں برس بھی مل جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے جان لڑا کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے. جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہ ماننا کتنا بڑا خطرہ ہے. اور پھر اللہ حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پیار اور محبت فرمائیں گے. ہر ادا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ 100 شہید کا ثواب مل رہا ہے اسے. 100 شہید کا ثواب ہر سنت کی نقل کرنے پر. بیت الخلاء جا رہے ہیں اور بیت الخلاء باہر آ رہے ہیں سنت کے مطابق 200 شہید کا ثواب. بیت الخلاء گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کر کے الٹا پیر پہلے داخل کیا. کرنا کیا ہے؟ الٹا پہلے دعا پڑھنی ہے داخل ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد الٹا پیر داخل کیا، پھر سیدھا پیر داخل کیا، 100 شہید کا ثواب مل گیا. جب باہر نکلے تو سیدھا پیر باہر نکالا، پھر الٹا پیر باہر نکالا، دعا پڑھی، ہو گئے. 2 دن پہلے حدیث پاک پڑھی تھی المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ دوستی اگر بری ہوگی تو برائی کی طرف لے جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت آ رہی ہے کہ جو صحبت کا اثر پڑتا ہے. اپنے دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے. اس پر ایک واقعہ رہ گیا تھا، ایک بات رہ گئی تھی، وہ سنانی تھی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں ایک واقعہ حضرت والا سے ہم نے سنا کہ ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی. ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی. یہاں سے مینڈک سے مراد نفس ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے. شیطان دوسرے نمبر کا دشمن ہے. قریب کے دشمن کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. رمضان شریف میں شیطان قید ہوئے ہیں، نفس قید نہیں ہوا. اور نفس اب آخری دنوں کے روزوں میں نفس اور کمزور ہو جاتا ہے. ذرا ہمت کرنا ہے، ذرا سا ہمت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما لیں گے. رہ کر دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت. موت کا دھیان بھی ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. اتنا بڑا اللہ والا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار اپنے چارپائی کے اوپر لکھوائے ہوئے تھے تاکہ اس پہ نظر پڑتی رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. کوئی عمل کرنے سے پہلے ذرا دھیان رہے. اذان ہو گئی ذرا دھیان رہے کہ نماز پڑھنی ہے. اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، گناہ سے بچنے کی بھی فکر ہو جائے گی. تو یہاں
چوہے سے مراد نفس ہے اور مینڈک سے مراد روح ہے. روح اللہ تعالیٰ نے جو بنائی اس کی غذا رکھی اللہ کی فرما برداری اور نیکیاں, اور نفس کی غذا گناہ ہے. جو جس کو غذا دے گا وہ غذا مضبوط ہو, اس سے وہ چیز مضبوط ہو جائے گی. جب روح مضبوط ہو جائے گی تو نفس کی غلامی سے چھٹی, اور اگر نفس مضبوط ہو گیا تو روح کو دوڑائے گا, گناہ یہ کر لو یہ کر لو, اور نفس کمزور, روح کمزور ہو گئی. تو اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے پانی میں رہتی ہے, قرب کے دریا میں رہتی ہے. جیسے پانی سے مچھلی نکلے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے. فرما برداری کا ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی روح کو پانی جیسا تعلق ہو جاتا ہے کہ ذرا سی نافرمانی بھی تو اسے اپنی موت نظر آئے گی. تو مینڈک اور چوہے میں آپس میں دوستی ہو گئی. وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینڈک کو سمجھایا جنگل کے جانوروں نے, انہوں نے, کہ آپ اور چوہے میں دوستی صحیح نہیں لگتی. چوہا تو چور ہے اور اس کا کام تو برائی کرنا ہے, یعنی کہ نفس اور روح کی دوستی چل نہیں سکتی, کیونکہ نفس کا کام برائی کا بتلانا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا کام تو برائی کا بتلانا ہے. تو تم دونوں کے آپس میں دوستی صحیح نہیں ہے, دوستی ختم ہونی چاہیے. مینڈک مانتا ہی نہیں تھا کہ نہیں ہماری گہری دوستی ہے. جیسے ماں باپ منع کرتے ہیں نا, بزرگان دین منع کرتے ہیں, اللہ والے منع کرتے ہیں کہ دوستی مت رکھو. بیشتی زیور ایسی بیشت کا زیور ہے یہ, اس میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ دوستی کی شرائط کون سی ہے, دوستی کی شرائط اور کون سی عمر سے دوستی رکھنی چاہیے. آج تو چھوٹی چھوٹی عمر کے دوست, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ 10 برس کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے, سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سمجھدار ہو سکتا؟ سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے. کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں غریب ہوں, میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ لڑکوں کو اپنے ساتھ سلا دو اور اہلیہ بیٹیوں کو سلا دیں, لیکن عمل تو کرنا ہوگا. اور آج چھٹیوں کے اندر, چھٹی کی راتوں میں ایک دوسرے کے رشتے دار ایک ہی لحاف میں 4 5 رشتے دار بیٹھے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں, اکیلے گھوم رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں کچھ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ جس دن ارادہ فرما لیں گے, انشاءاللہ عرض کروں گا بعد میں, اس دن کام بن جائے گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ ارادہ فرما لیں, میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں. تو مینڈک چوہے کی دوستی بڑھتی گئی, اس کو نصیحت کرتے گئے لیکن نہیں مانتے تھے. دونوں باہر آ کر بیٹھتے تھے, دریا سے نکل کر جنگل سے آ کر باتیں کر رہے ہیں, فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں, ویڈیو گیم کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا, بس اسی چیز میں دل لگ رہا ہے کہ آج کون سی فلم, کون سے گانے, مذاق مستیاں. ایک دن چوہے نے کہا کہ دوست میں جب تیری تلاش میں آتا ہوں تو پانی میں ہوتا ہے. مینڈک نے کہا میں جب تیرے لیے آتا ہوں تو جنگل میں ہوتا ہے. کہا ہمارے پاس موبائل فون تو ہے نہیں جو ایک دوسرے کو ہم اطلاع کریں, اب ہم کیا کریں؟ کہا چوہے نے کہا آئیڈیا, نو پرابلم, کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں ابھی ایک رسی چرا کر لاتا ہوں اور ایک رسی کا سرا تمہارے پیر میں باندھتا ہوں اور ایک اپنے پیر میں باندھتا ہوں. جب تجھے مجھ سے ملنا ہو تو ایک مس کال دے دینا, یعنی کہ رسی کو کھینچ لینا, میں آ جاؤں گا جنگل سے, اور جب مجھے مس کال دینی ہوگی میں تمہیں ایک رسی کھینچوں گا, تو پانی سے نکل آنا. میرے لیے بھی نصیحت دے. اور اللہ ان بزرگوں کو اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے. دین کو شوگر کوٹڈ پیش کر دیا کہ نوجوان بھی جو بھاگے وہ بھی بیٹھے کہ یہ مینڈک چوہے کی کیا کہانی ہے بھائی. اب جناب وہ رسی کو کھینچتا تھا, مس کال دیتا تھا, بیلنس تو تھا نہیں, مس کال جتنا بیلنس تھا تو وہ چوہا آ جاتا تھا, ادھر وہ مینڈک آ جاتا تھا, دونوں باتیں کر رہے ہیں. ایک دن دونوں باتیں کر رہے تھے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, اس مرض کی دوا کیا ہے, بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں, فلموں کی باتیں ہیں, نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں. اوپر سے چیل نے جو ہے چوہے کو دیکھا کہ چوہے تو چیل کا شکار ہے چوہا. اب چیل نے جو ہے آہستہ 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 نیچے کہ میرا برگر ہے چوہا, اس کو چھوڑنا تھوڑی ہے برگر کو, اور آہستہ اور آہستہ اور آہستہ اچانک جھپٹا مارا چوہے کو اور چیل اڑی چوہے کو لے کر. مینڈک خوش ہوا کہ میں تو بچ گیا, میری تو بچت ہو گئی, رسی بہت بڑی تھی, مینڈک پانی میں کود گیا اندر. اب جب رسی اوپر ہوتی گئی تھوڑی دیر کے بعد مینڈک صاحب بھی لٹکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. چیل خوش ہو گئی کہ واہ, برگر کے ساتھ 2 in 1, برگر کے ساتھ پیپسی بھی فری. پہلے چوہے کو کھا لیا پھر مینڈک کو کھا لیا. اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کیا فرماتے ہیں کہ اے دوستو بری دوستی سے بچو, جس کو حضرت نے اور مزید سمجھایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل,
داڑھی والا بھی اور نمازی بھی اگر بری دوستی میں چلا جائے، ہوٹلوں پہ دیکھیں گے آپ، فلموں کے اندر دیکھیں گے، لڑکیوں کو پیچھے پیچھے دیکھیں گے. آج IBA جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے 50 سے اوپر اسٹوڈنٹ آئے تھے پروفیسر کے ساتھ غرفت السالکین میں. کیوں آئے تھے؟ کہ ہمیں صرف بد نظری پر بیان چاہیے. 4 ہندو تھے اور 2-3 اور کسی مسلک کے بھی تھے. 50 سے اوپر لوگ تھے. میں جان بوجھ کے کم تعداد بتاتا ہوں، زیادہ بتانے میں پکڑنے کا خطرہ ہے، پکڑ کا خطرہ ہے، کم بتانے میں خطرہ نہیں ہے. آپ سوچو کوئی تڑپ تو تھی نا کہ ہمیں صرف بد نظری پر بیان چاہیے، اور پروفیسر صاحب بھی ساتھ میں. اور پھر کیا کہا کہ بد نظری کے بعد اب ہمارا یقین ہو گیا ہے کہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اس ناپاکی سے بچیں کیسے؟ سب سے پہلے تو بری دوستی کو ختم کرنا ہے. مینڈک اور چوہے کی دوستی، نفس اور اس کی چوہے کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں ایک ذکر ہے، وہ اس کا عرض کرتا ہوں تو پتہ چلے گا کہ بد نظری کتنا بڑا عذاب بن جاتی ہے. حضرت اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی روایت ہے کہ ایک عالم مقتدی جس کا نام بلعم بن باعورہ ملک شام بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا. باعث روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا. جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو جبارین خائف ہوئے اور جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ ہمارے مقابلے سے حق تعالیٰ ان کو واپس کر دیں. بلعم بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. بلعم نے کہا کہ افسوس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس سے تو میرا دین اور میری دنیا تباہ ہو جائے گی. بد نظری کتنا بڑا گناہ، یہ تو پوری کتاب اس سے بھری ہوئی ہے. 100 دفعہ بھی اس کتاب کو پڑھیں تو کم ہے. اس میں وہ واقعات بھی ہیں کہ جائیدادوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں، کیس ہو گئے، باپ بیٹا دونوں حکیم کے پاس بیٹھ کر اور کوٹ رہے ہیں اور اس کا سانس نہیں لے سک رہے، وہ جو ڈسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے وجہ سے، اور سارا پیسہ تباہ ہو گیا. صرف ایک بد نظری پر آپ واقعہ سنیں گے تو پر ہمیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں بڑی عمر کے ملتے ہیں کہ ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. خانہ کعبہ میں ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو حضرت فرماتے تھے جو لوٹے میں ہوگا وہی ٹونٹی سے نکلے گا، دل کے لوٹے میں جو ہوگا ٹونٹی سے وہی نکلے گا. تو کہا کہ میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، اس سے تو میرا دین اور میری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گی. ان لوگوں نے جب بےحد اصرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا میں حق تعالیٰ سے اس نو کی دعا کی اجازت لیتا ہوں. اس نے کوئی عمل یا استخارہ کیا، جواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کریں. اس نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی. اس نے ہدیہ قبول کر لیا. پھر اس کے قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو. بس وہ بیوی اور مال کی محبت میں اندھا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی. اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کچھ وہ کلمات بد دعا نکالتا تھا وہ کلمات جبارین کے لیے نکلتے تھے بد دعا کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتے ہی نہ تھے. بس قوم جبارین کے لوگ گھبرا گئے اور چلا اٹھے کہ تو ہمارے خلاف بد دعا کرتا ہے. بلعم نے کہا میں کیا کروں، میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی. اس عذاب کا قرآن حکیم میں ذکر ہے سورہ اعراف میں، اور پارہ نمبر 22 رکوع 17 آیت 6. بس بلعم کا حال ایسا ہے جیسے کتے کا کہ اس پر بوجھ لا دو تو ہانپنے لگے اور اگر چھوڑ دو تو بھی ہانپے. پھر بلعم نے کہا کہ اے میری قوم، اب تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں. یہی چال آج کفار استعمال کر رہے ہیں. پوری دنیا سے پتا کرو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا سب سے زیادہ پیسہ مسلمان کو برباد کرنے میں کس نے خرچہ ہو رہا ہے. پتا چلے گا شراب، جوا، گندی فلمیں
تصویریں اور عورت کو بے حیا بناؤ اور مخلوط تعلیم اور آپس میں گھومنا، مذاق مستی، اس کو میڈیا کے ذریعے ہر ذریعے سے اتنا پھیلاؤ کہ اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ ملک شام فتح ہو رہا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین داخل ہو رہے تھے، وہاں کے کفار نے لڑکیوں کو سجا دیا کہ ان کی نظر یہاں پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی بد دعا، ان کو کیا معلوم سامنے کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نظر پڑے گی بد دعا ہوگی، جیت ہی نہیں سکیں گے۔ سپاہ سالار جب جیسے ہی داخل ہوئے، امیر جیسے ہی لشکر کے داخل ہوئے، پتا چل گیا کہ یہ حالت ہے، فوراً آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ صحابہ نظر جھکاتے ہوئے نکل گئے۔ ان عورتوں نے آ کر کہا تم نے ہمیں لوگوں کے پاس بھیجا تھوڑی تھا، فرشتوں کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے ایک نظر ہمیں نہیں دیکھا، بغیر لڑے فتح ہو گئی۔ تو اب بلم کیا کہہ رہا ہے کہ مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ چال یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین میک اپ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ یہ لوگ مسافر ہیں، گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے اگر یہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو ان پر قہر و عذاب نازل ہوگا اور پھر یہ قوم فاتح نہیں ہو سکتی۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس تدبیر سے بنی اسرائیل کا ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ میرے دل میں بھی یاد دلایا، ایک شخص صرف فتنے میں مبتلا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا اور 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ بعد ازاں جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور سب نے توبہ کی۔ اس وقت یہ عذاب رفع ہوا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین روئے، اللہ والے روئے اور رو رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ جہاں بھی یہ دھواں، دیکھ جہاں بھی یہ دھواں، آگ بھی ہے وہاں نہاں، کہتا ہوں بار بار میں سنتا نہیں بدگماں۔ کہ یہ چیزیں کیبل نیٹ اور یہ مخلوط تعلیم اور گانا سکھانا، ناچ سکھانا عذاب کا راستہ کھولنا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن بدگماں سمجھتا ہے کہ یہ سب مزے چاہتے ہیں کہ ہم ہی ٹوٹیں، ہم ہٹ جائیں تو یہی اکیلے باقی بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی سمجھانے کے لیے جو حضرت نے باتیں بتائیں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آخری عشرے میں عصر کے بعد اس مجلس کے بعد پھر ایک اور مختصر مجلس ہوتی ہے، لیکن وہ اس مجلس میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے، تو جس کے پاس وقت ہو وہ آرام سے آگے آئیں تاکہ جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور قرآن شریف نیچے رکھے ہوں تو اوپر رکھ دیجیے گا۔ گر گرفتار صفات بدشدی، گر گرفتار صفات بدشدی، ہم چوں دوزخ ہم عذاب سرمدی۔ اے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم لوگ نے اگر 100 میں سے 99 گناہ چھوڑ دیے، ایک گناہ میں بھی اگر مبتلا ہیں تو پھر ہمیں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی۔ جیسے کسی کو 100 کانٹے چبھ جائیں اور وہ 99 کانٹے نکلوا لیں، تو ایک کانٹا جو چبھا ہوا ہوگا اس سے وہ نہ نماز پڑھ سکے گا، نہ کھانا کھا سکے گا، نہ سو سکے گا، چل پھر نہیں سکے گا، وہ اس جگہ کی پھانس اٹکی ہوئی ہوگی۔ یہ تو ایک پھانس، کانٹا بھی نہیں میں کہہ رہا، ایک پھانس۔ تو دل کے اندر اگر غیر اللہ کا کانٹا ہوگا تو سوچ لیجئے پھر کیسے ہم لوگوں کو سکون ملے گا، چین کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا منصور صاحب پیٹر میرسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ماہ رمضان عہد وفا کی تجدید، ناصر ان کو رو رو کے منا لینے دو۔ دیکھو بھائی، فرض، واجب اور سنت موقدہ سے کوئی نہیں روک سکتا، باقی مستحب کام کو، مباح کام کو اللہ والا ان کا شاگرد منع کر سکتا ہے، تقویٰ کا راستہ بند نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عبادات کے اندر مزہ آتا ہے تو عبادات کرنے کے لیے تیار ہیں اور گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ گناہ چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ ملتے ہیں مجاہدے پر، تکلیف اٹھانے پر۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدے اختیار کرے گا، غم تکلیف اٹھائے گا تو اللہ ملتے ہیں۔ ایک دوست جو ہیں وہ کسی سے کوئی کرفیو لگا ہوا تھا یا دشمنوں نے علاقے وہ گھیرا ہوا تھا، وہ اپنے دوست سے ملنے آیا، اور دوست سے ملنے آیا تو دوست کو کہا کہ دیکھو میرے کپڑے پھٹ گئے، آپ تک آنے میں، آپ تک کھانا پہنچانے کے اندر میرے کپڑے پھٹ گئے۔ دوست نے کہا بھائی آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی تکلیف اٹھائی۔ دوسرا آیا تو اس کے اوپر جناب خون کے نشانات ہیں، اس نے کہا میں آپ تک پہنچا، مجھے دیکھو کتنا لوگوں نے مارا ہے۔ کہا بھائی آپ کی بھی جزاک اللہ۔ ایک آیا اس کا تو سر ہی پھٹا ہوا تھا اور ہاتھ پہ بھی زخم تھا، منہ پر بھی زخم تھا، سر بھی پھٹا ہوا تھا، تو کہا دیکھو آپ تک میں آیا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے، آپ خود فیصلہ کر لو وہ کون سے دوست سے محبت کرے گا زیادہ۔